اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبق شعر فارسی از ابن الفارس. روزنامہ الفضل انٹرنیشنل، جمعرات 9 نومبر 2023. آپ کا کلام فارسی زبان کے بڑے شعراء کے کلام سے کیا مضمون بندی اور کیا خیال پردازی کسی لحاظ سے بھی کم نہیں ہے. آپ کا کلام زیادہ تر سبق ہندی میں ہے. حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے دعوت سے قبل بھی اور بعد میں بھی فارسی زبان میں کلام کہا ہے، جن میں سے تقریباً 8000 فارسی اشعار ہیں. آپ کے اشعار کہنے کا مقصد صرف اور صرف اس ڈھب سے کوئی سمجھے بس مدعا یہی ہے تھا. آپ کا کلام فارسی زبان کے بڑے شعراء کے کلام سے کیا مضمون بندی اور کیا خیال پردازی کسی لحاظ سے بھی کم نہیں ہے. آپ کا کلام زیادہ تر سبق ہندی میں ہے. اس مضمون میں قارئین الفضل کو فارسی اسلوب شاعری یعنی سبق کا مختصر تعارف کروایا جائے گا تاکہ وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے فارسی کلام کو زیادہ بہتر طریق سے سمجھ سکیں. جب بھی فارسی ادب کا نام لیا جائے گا تو فارسی شعراء کا نام سر فہرست ہوگا. اسی وجہ سے خاکسار فارسی ادب میں فارسی شاعری کے سبق کا مختصر تعارف پیش کر رہا ہے. سبق کا تعارف کروانے سے پہلے خاکسار شعر کا تعارف پیش کرتا ہے. شعر مقررہ وزن اور بحر میں لکھی ہوئی تحریر شعر کہلاتی ہے. شعر کی جمع کو اشعار کہتے ہیں. شعر کی سطر مصرع کہلاتی ہے. ایک شعر میں 2 مصرعے ہوتے ہیں. پہلے مصرعے کو مصرع اولی اور دوسرے کو مصرع ثانیہ کہتے ہیں. ایرانی ادب میں فارسی شاعری کی بہت اہمیت ہے اور شاعری نثر کے ہم پلہ ہی سمجھی جاتی ہے، بلکہ بعض مشہور شخصیات جیسا کہ سعدی اور مولانا روم نے اپنے مضامین میں نثر کی نسبت شعر میں زیادہ بیان کیے ہیں. سبق کیا ہے؟ سبق اس مخصوص اسلوب نگاری کو کہتے ہیں جس کی پیروی شعراء جماعتی حیثیت میں کرتے ہیں. کسی بھی اسلوب نگاری کی پیروی کے لیے ضروری ہے کہ اسلوب میں بیان کردہ تمام مضامین کی بندش ایک سی ہو، ایک جیسی تشبیہوں اور استعاروں سے کلام مزین ہو، ایک سے انواع شعر پر طبع آزمائی کی جائے اور انداز فکر بھی ایک جیسا ہو. ایران میں سب سے پہلے ملک الشعراء بہار تھے جنہوں نے فارسی شاعری کے مختلف ادوار کو سبق میں تقسیم کیا اور ان کی نشاندہی کی. ان سے قبل کے شعراء اس کو طریق طراز یا شیوا کے نام سے یاد کرتے تھے. اب خاکسار ان تمام اسالیب شعری کا مختصر تعارف قارئین کے لیے پیش کرتا ہے. سبق خراسانی. سبق خراسانی فارسی شاعری کا ایک خاص اسلوب اور طرز بیان ہے جسے خراسان اور ماوراء النہر کے شعراء نے اختیار کیا اور یہ اوائل قرن چہارم سے لے کر 6 صدی ہجری تک جاری رہا. اس کو ادوار کے لحاظ سے 2 ادوار میں تقسیم کیا جاتا ہے. ایک دور سامانیہ جبکہ سامانی سلطنت تھی، اور ایک دور غزنویہ جس دور میں غزنوی حاکم تھے. سبق خراسانی جو سبق ترکستانی کے نام سے بھی پہچانی جاتی ہے، اس کی اہم خصوصیات یہ ہیں: اس سبق میں لفظی و صوری خصوصیات کو مد نظر رکھا جاتا ہے. اس میں شعراء نے پرحکمت باتوں کو شاعرانہ لیکن سادہ انداز میں بیان کیا ہے جو عام فہم ہے. عالمانہ انداز نہیں اپنایا. عربی الفاظ میں اس سبق میں کم ملتے ہیں، اور اگر ہیں بھی تو ایسے ہیں جن کا سمجھنا فارسی دانوں کے لیے چندہ مشکل نہیں. اس سبق میں
فارسی الفاظ اپنے پرانے تلفظ کے ساتھ ملتے ہیں، جیسا کہ نیلوفر کو نیلوفل لکھا گیا، اور اسی طرح بعض پرانی تشبیہات جو کہ اس سب کے علاوہ شاعری میں استعمال نہیں کی گئیں، صرف اسی سب کا خاصہ ہیں، جیسا کہ سیاہ زاغ پران کا استعارہ رات کے لیے فردوسی نے اپنے اس شعر میں استعمال کیا ہے۔ چو خورشید تابان بر آورد پر، سیاہ زاغ پران فرو برد سر، کہ جب سورج نے اپنے پر پھیلائے تو رات نے اپنا دامن سمیٹ لیا۔ اس سبق میں شاعروں نے فلسفہ کے مباحث، ریاضیات، علم نجوم کو بھی موضوع بنایا ہے۔ اس کے علاوہ اس سبق میں آیات قرآنی اور احادیث کا استعمال بھی اشعار میں کیا جاتا رہا ہے۔ اس سب کے اشعار اپنی نوع کے لحاظ سے زیادہ تر قصائد ہیں اور نہایت سادہ اور رواں ہیں، اور ان میں مشکل ترکیبات کا استعمال نہیں ہے۔ البتہ اس سبق میں شاعروں نے تشبیہات اور تعبیرات کا استعمال بہت کیا ہے، اور یہ اس سبق کی خاص خصوصیات میں سے ایک ہے۔ سب خراسانی کے پیرو طویل قصیدے لکھتے ہیں، ان کے خیالات میں منطقی استدلال پایا جاتا ہے اور قصائد کے الفاظ پرشکو ہوتے ہیں۔ اس دور کی تشبیہات حسی اور قدرتی ہیں اور ان میں پیچیدگی نہیں ہے۔ سب خراسانی کی پیروی کرنے والوں کے محبوب موضوعات مناظر قدرت اور مظاہر فطرت ہیں۔ مضامین کے لحاظ سے اس سبق میں مدح، قصیدہ، ذکر فتوحات اور پند و نصائح ملتے ہیں۔ اس سبق کے نمائندہ اور مشہور شعراء میں رودکی، شہید ببلخی، ابو شکور بلخی، منجیک ترمذی، کسیالی مروزی، دقیقی توسی، فردوسی عنصری بلخی، فرخی مسعود سعد سلمان، امیر معزی، ابو الفرج رونی، ناصر خسرو، سنائی غزنوی شامل ہیں۔ روئی با محراب نہادن چی سود، دل بے بخارا و بتان تراز، رودکی۔ ترجمہ: اگر دل بخارا اور طراز کی حسیناؤں کی طرف مائل ہو تو دکھاوے کی خاطر کعبہ کی طرف منہ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ بسی رنج بردم دری ثالثی، عجم زندہ کردم بدیں پارسی، فردوسی۔ ترجمہ: میں نے ان 30 سالوں میں بہت مشقت کی اور اپنی اس محنت سے میں نے فارسی کو زندہ کر دیا۔ نکوہش مکھن چرخ نیلو فریرہ، بیرون کھن زسر باد و خیرہ سریرہ، بچہرہ شدن چون پری کی توانی، بے افعال مانندہ شو مر پریرہ۔ ترجمہ: آسمان کو کوسنے کی بجائے اپنے سر سے غرور اور تکبر کے خناس کو نکالو۔ صرف چہرہ سے خوبصورت دکھنا کوئی کمال نہیں، اپنے افعال کو خوبصورت بناؤ۔ سب کے عراقی بھی فارسی اشعار کہنے کا ایک خاص اسلوب ہے۔ سب کے عراقی کا آغاز 6 صدی ہجری کے اواخر سے ہوا اور 9 صدی ہجری تک یہ اسلوب رائج رہا۔ اس سب یعنی اسلوب کا نام عجمی عراق عجم اسلامی سلطنت کے ایک صوبہ کا نام تھا کی وجہ سے سبق عراقی پڑھا، لیکن یہ سبق صرف عجمی عراق تک محدود نہ رہا بلکہ اس کے نواح میں بھی اس کا اثر پڑا۔ ابو الفرج رونی، سید حسن غزنوی و جمال الدین اصفہانی اس سبق کے بنیاد گر تھے، اور کمال الدین اصفہانی سعدی عراقی و حافظ سبق عراقی کے نمائندہ شاعر ہیں۔ منگولوں کے بغداد کو تباہ کرنے کے بعد شعراء نے آذربائیجان اور عراق عجم یعنی مغربی ایران کی طرف ہجرت کر لی اور یہ علاقہ علم و ادب کا مرکز بن گیا۔ سبق عراقی اور سبق خراسانی میں بنیادی فرق یہ ہے کہ اس سبق میں عربی الفاظ کا استعمال بہت زیادہ ہے۔ اس سبق میں
فارسی کے پرانے الفاظ کو جن کا تلفظ مشکل تھا سادہ کر دیا گیا ہے۔ اس سبق میں سادگی، سلاست، آہنگ اور استحکام اہم جزو ہیں۔ عرفانی، متصوفانہ اور اخلاقی مضامین کی کثرت ہے۔ اس سبق میں فکری و فلسفیانہ مضامین زیادہ ہیں اور غزل اس سبق کا اہم حوالہ ہے۔ اس سبق میں قصائد کی بجائے غزل اور مثنوی زیادہ کہی گئی ہے۔ حافظ اور سعدی کو غزل کا بادشاہ بھی کہا جاتا ہے۔ فارسی شاعری میں غزل کا رواج اسی سبق نے زیادہ کیا ہے۔ یہ 6 صدی ہجری سے لے کر 9ویں صدی کے آخر تک رائج رہا، لیکن اس کے بعد پھر شعراء نے اس سبق میں اشعار کہے ہیں، جیسا کہ محتشم کاشانی نے جو 10ویں صدی کا شاعر ہے، اس نے بھی اس سبق کو اختیار کیا۔ با عمر خویش مدح کس نہ گفتم، دری از بحری دنیا من نہ سفتم۔ عطار۔ ترجمہ: میں نے تمام عمر کسی کی خوشامد نہیں کی اور اپنے لیے اس دنیا سے کوئی موتی نہیں اکٹھا کیا۔ درخت دوستی بنشان کی قوم دل بے بار آرد، نہال دشمنی برکن کے رنج بی شمار آرد۔ حافظ۔ ترجمہ: اپنے دل میں محبت کا پودا لگاؤ کہ دل کے مقصد کو پورا کرتا ہے، اور نفرت کے بیج کو باہر نکال کر پھینک، کیونکہ وہ بہت سارے دکھوں کی وجہ سے ہے۔ سبق ہندی۔ سبق ہندی بھی فارسی شعر کہنے کا ایک خاص اسلوب ہے، جس کا آغاز 9ویں صدی ہجری میں ہوا۔ شعراء اور ادباء نے ایرانی صفوی بادشاہوں کی ادب سے عدم توجہی کی وجہ سے ہندوستان کی طرف توجہ کی، کیونکہ یہاں کے بادشاہ ادب دوست تھے، اس لیے اس سبق کو سبق ہندی کہا جاتا ہے۔ بعض محققین اسے سبق اصفہانی بھی کہتے ہیں۔ ہندوستان کی زبان اور یہاں کے کلچر اور دیگر عوامل اس سبق کی ایجاد کا باعث بنے۔ بابا فغانی کو اس کا بنیاد گر شاعر کہا جاتا ہے اور اس کو سبق ہندی کا حافظ بھی کہتے ہیں۔ سبق ہندی کی خصوصیات میں خیال پردازی کی کثرت، صورت گری کی بجائے معنی گری، فراوانی، تمثیل، حسن تعلیل، پیچیدہ ترکیبات و معانی، روزمرہ محاورہ کا استعمال اور احساس و محسوسات کی گہرائی شامل ہے۔ آدمی پیر چشد حرص جوان می گردد، خواب در وقت سحرگاہ گرام می گردد۔ ترجمہ: جب انسان بوڑھا ہوتا ہے تو اس کی زندہ رہنے کی حرص زیادہ ہو جاتی ہے، کیونکہ صبح نماز کے وقت کی نیند سب سے زیادہ گہری ہوتی ہے۔ عیب پاکان زود بر مردم ہویدا می شود، درمیان شیر خالص موی رسوا می شود۔ پاک لوگوں کے عیب لوگوں کو زیادہ بڑے نظر آتے ہیں، کیونکہ خالص دودھ میں ایک بال بھی صاف نظر آ جاتا ہے۔ اظہار عشق را بزبان احتیاج نیست، چندان کہ شد نگاہ بنگاہ آشنا بسست۔ صاحب تبریزی۔ عشق کے اظہار کے لیے زبان کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ جیسے ہی نظریں چار ہوتی ہیں تو معاملہ عیاں ہو جاتا ہے۔ از تپیدنم زمن کنارہ می کردی، بیا بی خاک منم و آرامیدنم بنگر۔ سنے جاتے نہ تھے تم سے میرے دن رات کے شکوے، کفن سرکاؤ میری بے زبانی دیکھتے جاؤ۔ فارسی بین تبینی نقشائی رنگ رنگ، بگذر از مجموعہ اردو کے بی رنگی من است غالب۔ اگر قسم ہا قسم کے پر از معانی مضمون دیکھنے ہیں تو میرے فارسی کلام کو دیکھو اور میرے اردو کلام کو چھوڑ دو، کیونکہ وہ تو بس خام خواہ ہے۔ سبق باز گشت ادبی۔ 12ویں صدی کے بعد سے بعض شعراء نے ایرانی شاعری میں ایک تبدیلی کی اور دوبارہ قدیم زمانے کے شعراء کے سبق کی پیروی میں شعر کہنے شروع کر دیے۔ اس سبق یا تحریک کا بڑا شاعر
طبیب اصفہانی کو کہا جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے اس کو سبق اصفہانی بھی کہتے ہیں۔ اس دور کے اشعار ایک ہی قسم کی بحر میں کہے گئے ہیں اور لوگوں کی سمجھ کے نزدیک تر ہیں۔ غمش در نهان خانه دل نشیند، بنازی کے لیلا بمحمل نشیند۔ اس کا غم میرے دل کے پوشیدہ خانوں میں اس طرح جاگزیں ہو گیا ہے جیسے ناز و انداز سے لیلا کجاوا میں بیٹھتی تھی۔ خلق گر بپا خاری آسان بر آرام، چی سازم بخاری کہ در دل نشیند۔ اگر پاؤں میں کانٹا چبھ جائے تو اس کو نکالنا آسان ہوتا ہے، اب اس خلش کا کیا کروں جو میرے دل میں چبھ رہی ہے۔ بے نوزم بے بزم محبت کی اونجا، گدائی بشاہ مقابل نشیند۔ مجھے بزم محبت پر اس لیے فخر ہے کیونکہ یہ وہ واحد مجلس ہے جہاں بادشاہ اور گدا ایک برابر بیٹھتے ہیں۔ سب کے معاصر نیمائی نو۔ 14ویں صدی کے بعد جب ایرانی شعراء اور ادیب یورپی اور دیگر دنیا کے ادب سے روشناس ہوئے اور ایران میں جو انقلاب آیا اس نے بھی شعراء پر اثر ڈالا، اور اس میں نت نئے مضامین ایجاد کیے گئے جیسا کہ سیاسی اور اجتماعی حالات پر تنقید وغیرہ، اور اس سب کا بڑا شاعر نیمایو شعر کو کہا جاتا ہے۔ اس وجہ سے اس سب کو سبک نیمائی یا سبک نو بھی کہتے ہیں۔ یہ 14ویں صدی ہجری سے شروع ہوا اور آج تک جاری ہے۔ حافظہ اینچی کے دو دروغ است، کز زبان میں و جام و ساقی است۔ کہ اے حافظ شیرازی کو مخاطب کیا ہے کہ یہ کیا طریقہ ہے نصیحت کا جس میں تم نے شراب اور ساقی کی مثالیں بیان کی ہیں۔ نولی ارت ابد باورم نیست کہ بر اون عشق بازی کے باقی است۔ اگر تو ابد تک بھی اس طرح نصیحت کرتا رہے تو مجھے تو سمجھ نہیں آئے گا کہ تو اس طرح عشق لڑانے کی اشتہاروں میں نصیحت کرتا رہے۔